بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 219 سے 223 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر جو آج کے موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے وہ 6 موضوع ہیں، اور ان میں سب سے پہلا موضوع بڑا ہی اہم ہے، اور یہ شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع اللہ رب العزت کے ہاں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، اور اس میں اللہ رب العزت کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اپنی بہترین چیزوں کو خرچ کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یتیم کا مال، اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، وہ موضوع رہے گا۔ اور پھر پاک دامن عورتوں سے نکاح کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور پھر آخر میں ایام حیض اور جماعت سے متعلقہ جو مسائل ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتی ہیں، تو اس حوالے سے جو اللہ رب العزت نے احکامات ہمارے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ وہ آج پڑھیں گے۔ تو آج کی جو سب سے پہلی آیت جس سے آج کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا وہ شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے ہے، اور اسی حوالے سے ان کی حرمت کی وجوہات، اس کی وجہیں وہ کیا ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 7 اس کی وجوہات جو بیان کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یسألونک، یہ وہی طریقہ کار ہے جس طرح سے اللہ رب العزت اس سے پہلی آیات کو شروع کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی آج پھر اس آیت کے اندر سوال کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألو، وہ سوال کرتے ہیں، یسألون یعنی وہ سب جمع کا صیغہ ہے، اور کا یعنی آپ سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن کے بارے میں، کے متعلق، کس کے متعلق؟ الخمر، اور خمر جو ہے یہ شراب کو کہا جاتا ہے، والمیسر، اور المیسر اور جوئے کے بارے میں۔ کل، آپ فرما دیجئے۔ یہ کل کا لفظ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پہ ہے، جیسے کل هو اللہ احد، کل یا ایھا الکافرون، اور اس طرح سے کل 4 کل معروف ہیں، تو یہ وہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کل مطلب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی ان کے سوال کے جواب میں آپ ان کو بتائیے۔ فیہما، فی اس کا مطلب ہے میں، اندر، اور ہما، یہ 2 کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربک کے اندر، یعنی ان دونوں کے اندر، یعنی جن 2 چیزوں کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، تو ان دونوں میں اسم، ان دونوں میں گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، و منافع، و اور منافع، اور یہ نفع کی جمع ہے، نفع یعنی فائدہ، و منافع اور فائدے ہیں، فوائد ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، و اسمہما، و اور اسمہما، اسم اوپر پہلے بھی آیا یعنی گناہ، ہما ان دونوں کا، اکبر وہ زیادہ بڑا ہے یا وہ سب سے بڑا ہے، من سے، نفعہما، نفعی یعنی نفع سے، جیسے اوپر نفع کا لفظ آیا منافع کی انداز میں، تو یہاں پر نفعی یعنی نفع اور فائدے، ہما ان دونوں کے، یعنی ان کے اندر جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور يَسْأَلُونَكَ، يَسْأَلُ وہ سوال کرتے ہیں، یہ وہی انداز جو اوپر آیا ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا، ما کیا، ذا ماذا مطلب کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، اور نفاق یہ پچھلا درس اس کے اوپر تھا جس میں ينفقون یعنی نفاق، خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ اس سے مراد ہے کہ وہ کیا خرچ کرے۔ کل، اور وہی لفظ جو اوپر آیا ہے، کل العفو، کل آپ فرما دیجئے، العفو یعنی عفو، عفو سے مراد، عفو آگے آئے گا، تفصیل اس کی دیکھیں گے، لیکن مراد یعنی جو زائد ہے یا جو بہت ہی
بہترین ہے وہ آپ خرچ کیجئے۔ کذالک اس کے دو معنی ہیں، یعنی جو زیادہ ہو وہ بھی، اور عفو کا مطلب جو سب سے بہترین چیز ہے وہ، یہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، اور ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور کا مطلب ہے یعنی کسی کی شکل، کسی کی مثال، کسی کی طرح، تو ان دونوں کو ملا کر یہاں پر لفظ ہے کذالک، یعنی اسی طرح، یبین اللہ، یبین یعنی وہ بیان کرتا ہے، یعنی وہ کھول کر واضح کرتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ رب العزت، لکم، لا مطلب لیے، کم تمہارے، یعنی تمہارے لیے اللہ رب العزت کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی، آیت کی جمع ہے آیات، آیتوں کو، اپنے احکامات کو، اور آیت سے مراد یہاں پر احکامات ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے احکامات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم، لا اللہ تاکہ، کم تم سب، تتفکرون تاکہ تم تفکر کرو، یہ اردو میں بھی لفظ تفکر بولا جاتا ہے، یا ویسے لفظ فکر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی تم اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوچو کہ یہ احکامات کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے۔ تو یہ آیت اصل میں بڑی ہی اہم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کے حوالے سے جو احکامات ہیں قرآن کریم کے اندر 3 طرح کے ہیں، تو یہاں پر یہ جو پہلا سب سے حکم جو تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، جس کی تفصیل ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو لفظ خمر استعمال کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ تو خمر جو ہے یہ شراب کو عام معنی میں کہا جاتا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر مسکر یعنی نشہ کرنے والی چیز جس سے انسان کو نشہ ہو جائے وہ خمر ہے، جو بھی چیز نشہ کرے وہ خمر ہے، یعنی خمر کے اندر کوئی خاص چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں طرح کی شراب تو خمر ہے اور فلاں طرح کی نہیں ہے، بلکہ ہر نشہ دینے والی چیز جو ہے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور یعنی ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے، یعنی نشے کی کوئی بھی صورت ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حرام قرار دی ہے۔ اور جبکہ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی خمر جو ہے صرف انگور سے نکالی جانے والی، انگور سے نچوڑی جانے والی شراب کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہاں پر لفظ خمر ایک عام لفظ کہا گیا ہے، یہاں پر انگور کا ذکر خصوصاً نہیں ہے، بلکہ ہر نشہ کرنے والی چیز اس میں شامل ہے۔ اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو اور خمر یعنی یہی شراب کو اور باجوں کو یعنی یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو حلال کر لیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح لوگ عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے کہ جیسے مرضی اور جس مرضی عورت کے ساتھ تعلقات اختیار کیے جائیں، اور ریشم کو پہننا، اور اسی طرح شراب کو پینا، اور ان سب بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ موسیقی کو بھی یہاں پر ڈال دیا گیا، باجوں کو حلال کر لیں گے، تو یہ سب چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ ان کو حلال کر لیں گے جبکہ یہ حلال اصل میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی یہی شراب جو ہے اور نشے والی چیز اس کو پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، یعنی وہ طرح طرح کے نام دے کر ہیلے بہانے اصل میں بنائیں گے کہ اچھا یہ طرح کی شراب تو حرام ہے لیکن فلاں طرح کی شراب جو ہے وہ حلال ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کے معنی میں داخل ہے، اور وہ معنی کیا کہ جو نشہ آور ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا ہے وہ چیز حرام ہے۔ دوسری یہاں پر جو لفظ استعمال کیا والمیسر، الخمری والمیسر، کہ شراب اور جوا یہ دونوں حرام ہے، تو جوا والمیسر جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ لفظ اصل میں یسرن سے نکلا ہے، جیسے کہ آپ قرآن کریم کی دوسری آیات میں دیکھیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو یہ یسر آسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سہولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور والمیسر یہ جوئے کو اسی لیے یہ نام دیا گیا ہے کیونکہ جوئے کے اندر بھی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آسانی کے ساتھ ایک بہت سا مال ہاتھ لگ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز جو آسانی سے ہاتھ لگ جاتی ہے یہ میسر کہلاتی ہے، جس کو یہاں پر جوا کہا گیا ہے۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے. لاٹری جیسے قسمت کی پڑیاں، انعامی بانڈ، انعامی معمے، یعنی ہم مختلف جو ہے پزلز حل کرتے ہیں اور اس پر انعام ملتا ہے، اور اسی طرح انعامی سکیمیں ہیں، سب جوئے کی کوئی نہ کوئی مختلف طرح کی قسمیں اور ہیلے بہانے ہیں. سب کی سب یہی میسر میں شامل ہیں، کیونکہ جن میں مال کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ لے لیا جاتا ہے بجائے کسی محنت کرنے کے اور کوئی تجارت کرنے کے بغیر. اور کئی ظالم جوئے والی سکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوئے کی اسکیموں میں کیا ہے کہ بڑا انعام کیا ہے کہ حج کا ٹکٹ آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد چھوٹا انعام کیا ہے عمرے کا ٹکٹ ملے گا، اور کھیل کیا رہے ہیں جوا کہ 100 روپیہ جمع کروا دے، جس کا نام نکل آیا وہ حج پہ چلا جائے گا. تو میرے بھائیو یہ جوئے ہی کی مختلف شکلیں اور اس حرام کام میں پھنسانے کے مختلف طریقے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور اسی طرح یہ جو انشورنس بیمہ وغیرہ ہے، سود اور جوئے کا بدترین مرکب علماء نے لکھا ہے، اور اسی میں بولی والی کمیٹی کو بھی اسی کے اندر شامل کیا ہے. پھر اس کے بعد آگے لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کے اندر جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فائدے جیسے اوپر بتایا کہ اس کے اندر ان دونوں کے اندر کچھ فائدہ ہے لوگوں کے لیے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے گناہ بہت بڑا ہے. اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر نفع اور نقصان کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہیں رکھا کہ اس کا نفع زیادہ ہے اور نقصان کم ہے. نقصان کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شراب کا یا یہ جوئے کا نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہم موازنہ کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر نقصان کا لفظ نہیں ہے بلکہ گناہ کا لفظ ہے. یعنی ایک طرف نفع ہے تو دوسری طرف نقصان کی بجائے اللہ رب العزت نے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. یعنی اس دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ جو ہے یہ دنیا کے اندر ملنے والا ہے، اور انسان کو مل جاتا ہے، لاٹری کا ٹکٹ ہاتھ لگا کروڑوں کے مالک بن گئے، یہ فائدہ تو ہے. لیکن اس کا جو نقصان نہیں کہا گناہ، اس کا گناہ یعنی قیامت کے روز جو اس کا گناہ ملنے والا ہے، جو اس کے بدلے میں جہنم کی آگ حصے میں آنے والی ہے، وہ بہت ہی بڑی ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اکبر کا لفظ استعمال کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی ہم لفظ استعمال اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی طرح گناہ کے ساتھ یہ لگایا کہ گناہوں میں سے یہ بہت بڑا اور سب سے بڑا گناہ جو ہے اس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا گناہ بہت ہی بڑا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. اور اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے. یعنی حالانکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی شامل ہے، لیکن حرام واضح طور پر نہیں کہا ہے، کیونکہ ان میں لیکن اس میں ایک اشارتاً یہ کہہ دیا کہ اسم، کہ یہ گناہ ہے. اور گناہ کی چیز جو ہے وہ کون سی ہوا کرتی ہے؟ کیا حلال چیز گناہ والی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو اس میں اشارتاً جو تھا حرمت اس کے اندر موجود ہے، اس کا حرام ہونا اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ جو گناہ والی چیزیں یہ حرام چیزیں، یہ حلال چیز کبھی بھی گناہ والی نہیں ہوا کرتی. لہٰذا اس کے اندر اسم کبیر اور اسم کا لفظ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے بیان کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کے حوالے سے اور جوئے کے حوالے سے اور خصوصاً شراب کے حوالے سے 3 مختلف جو ہے سٹیپس کے اندر اس کی حرمت فرمائی ہے. اور یہ جو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ اس حرمت کے حوالے سے سب سے پہلا قدم یا سب سے پہلی آیت تھی جو نازل ہوئی. یعنی اس میں اس کے گناہوں کو اس کو ابھارا گیا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کے نفع کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیاوی نفع تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آپ کو جیسے بیان کیا کہ شراب کا یہ پہلا حکم تھا. اس کا جو دوسرا حکم ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی جو دوسرے سٹیپ کے طور پر، تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بارے میں بتایا جائے. لیکن یہ اس زمانے کے لیے تھا. آج قرآن کریم ہمارے سامنے پورے کا پورا اور دین مکمل ہمارے سامنے موجود ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ اچھا میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ شراب کو چھوڑوں گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اس کا حکم جو ہے، یعنی یہ جو آخری حکم جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا ہوگا، یعنی اس شراب کی حرمت کا حکم.
تو اس حوالے سے جو دوسرا حکم آیا وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم یعنی سکارا یعنی اس نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ تو یہ دوسرا حکم تھا، اور ان دونوں ہی آیات کے اندر قطعی حرمت یعنی واضح طور پر حرمت نہیں بتائی گئی، بلکہ اشارے اور کنایے کے ساتھ اور مثال کے ذریعے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کی یہ جو دو آیات ہیں جب یہ نازل ہوئی، جب ان کو بتایا جاتا، ان کو بلایا جاتا، تو وہ فرماتے یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ یعنی جب پہلی آیت یہ آئی سورۃ البقرہ کی آیت تو انہوں نے یہی فرمایا، اور اسی طرح جب دوسری آیت سورۃ النساء کی آئی تو اس پر بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما، کیونکہ اس میں واضح حکم نہیں تھا بلکہ اشارتاً اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا تھا۔ تو آخر صریح حرمت کی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دی، اور اس کے ساتھ 3 مزید چیزوں کی بھی حرمت اس آیت کے اندر اللہ نے فرمائی۔ یہ شراب کے سلسلے میں جو تیسرا حکم، یہ اصل میں آخری حکم ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، اور اس حکم کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کو قطعی طور پر بالکل حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزوں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ کی یہ جو دونوں آیتیں آیت نمبر 90 اور 91 آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، سورۃ المائدہ کی آیات کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت میں اللہ رب العزت نے 7 وجہیں بھی ساتھ بیان کی ہیں۔ یعنی ان دونوں آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں ہمارے سامنے 7 وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ام الخبائث بھی قرار دیا ہے کہ تمام جو برائیاں ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ یہی شراب ہے، کیونکہ انسان جب شراب کے اندر آتا ہے اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اور جب انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے تو پھر انسان ہر بڑے سے بڑا گناہ کرنے میں بھی تردد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو 7 احکامات اور 7 وجوہات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یعنی کیوں یہ حرام کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ رجسن ہے، یعنی اس کے اندر گندگی ہے، یہ ایک گندی چیز ہے۔ یعنی جب یہ شراب کو بنایا جاتا ہے تو اس کے بنانے میں اور یہ جو چیز ہمارے سامنے پروڈکٹ آتی ہے یہ ایک گندی چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز بتایا کہ یہ عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اور شیطان کا عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تیسری وجہ بیان فرمائی فاجتنبوہ، یعنی یہ امر کا حکم کا صیغہ بیان فرما کر کہا کہ یہ فرض ہے تمہارے اوپر کہ تم اس سے پرہیز کرو، تم اس سے اجتناب کرو، اس سے تم دور رہو، اور یہی اصل میں حرام ہونے کی علامت یہاں پر واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات اللہ رب العزت نے فرمائی لعلکم تفلحون، کہ اس کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ اس کے ترک سے فلاح آپ کو ملے گی، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی جب تک تم شراب کے اندر رہو گے تو تم فلاح نہیں پا سکتے ہو۔ اور اسی طرح 5ویں چیز اللہ رب العزت نے فرمائی شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، یعنی انسانوں کے درمیان جو بغض اور عداوت ہے اس کی ایک وجہ اللہ رب العزت نے اس شراب اور جوئے کو قرار دے دیا ہے۔ اور تمہیں اللہ کے ذکر، چھٹی چیز، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یعنی شیطان کے اس عمل اور ان شراب اور جوئے میں پڑنے سے انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کر دے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں آیا تھا کہ جب انسان نماز کی حالت میں، یعنی اگر اس نے شراب پی رکھی ہے تو نماز کی حالت میں اسے نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہے یا وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس حالت کے اندر یعنی شیطان جو ہے انسان کو اس شراب کے اندر ڈال کر اس کو ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، اور یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ اور نمبر 7، تو کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی آخری جو بات کہی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم باز آنے والے ہو،
یعنی یہ سوال کی صورت میں امر ہے، یعنی حکم دیا کہ بالکل یعنی مومن تو اس سے باز آنے والے ہیں، تو لہٰذا مومنوں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے باز رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 7 مختلف انداز میں اس کی حکمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اور جب یہ آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی تو صحابہ کرام نے سن کر کہا انتہینا انتہینا، یعنی ہم باز آ گئے، یعنی اسی وقت انہوں نے اس حکم کو سمعنا واطعنا، یعنی انہوں نے سنا اور اس کی اطاعت فرما دی اور کہا کہ ہم نے سن لیا ہے تو اب ہم باز آ گئے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی۔ اتنی صراحتوں کے باوجود کفار کے نمائندے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کہاں حرام ہے، یعنی آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے علم پر نہیں روتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں شراب کو حرام کدھر کا ہے، قرآن میں تو اس طرح سے بیان کیا ہے اور اس طرح سے بیان کیا، اور مختلف ہیلے بہانے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اب دوسری صورت اس کی دیکھیں تو جن اسلامی حکومتوں میں الخبائث یعنی یہ شراب اور جوا جو ہے، ان کی کئی قسمیں ہمارے سامنے ہیں اور ان پر جو حد جو ہے اس کو معاف کر دیا گیا ہے، آج ان کے اوپر کوئی حد ہی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر رعایا کیا عالم ہوگا، جہاں پر یعنی یہ خود یہ حکومتی نمائندے ہیں اور یہ فوج کے جو لوگ ہیں اور اس طرح رعایا ہے، یہ سب کے سب جب وہاں پر کوئی حد ہی نافذ نہیں ہے تو پھر عمل کون کرے گا؟ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں اور جو حرمت کے احکامات فرمائے ہیں، ہم ان کے اوپر پوری طرح عمل کریں۔ تو اس کے بعد اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ یہ آپ سے خرچ کرنے کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ عفو خرچ کرو۔ اب یہ عفو کیا ہے؟ تو اس کے 2 معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ العفو کا معنی جو قاموس کے اندر یعنی لکھا گیا ہے وہ یہ کہ خیار الشیء واجودہ، یعنی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز اور ان میں کوالٹی میں سب سے عمدہ اور سب سے بہترین چیز جو ہے اس کو عفو کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جب خرچ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پھٹی پرانی اور بری چیز اللہ کے راستے میں دی جائے، بلکہ بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے۔ اور طبری نے بھی کئی مفسرین سے یہ معنی نقل فرمائے ہیں۔ اور اس صورت میں یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم یعنی ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو کہ جب تک تم جس کو پسند کرتے ہو وہ خرچ نہیں کرتے ہو۔ یعنی اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ عفو کا معنی جو ہے وہ بہترین چیز کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 267 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اس یہاں پر طیبات کہہ کے اللہ رب العزت نے یہ طیب پاک اور عمدہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اپنی بہترین اور محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو کیا گیا ہے وہ ہے زائد چیز، اس کو بھی عفو کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہے فاعف اللحا، کہ اپنی داڑیاں جو ہیں ان کو یعنی زائد ان کو چھوڑو، ان کو زیادہ کرو، ان کو لمبا کرو۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر معنی جو ہے زائد بھی کیا گیا ہے۔ اور اگرچہ زائد کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمدگی میں بڑھیا ہو، یعنی زائد سے مراد یعنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر دونوں کو ملا بھی لیا جائے، یعنی عمدہ اور عمدہ میں سے بھی جو بہترین عمدہ چیز ہو، یعنی اس حوالے سے زیادہ یعنی زیادہ عمدہ چیز۔ مگر بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز کیا ہے۔ یعنی بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ گھر کی اور جو چیزیں زائد ہیں، اپنی ضرورت سے جو زائد چیز ہے انسان وہ خرچ کرے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پھٹی پرانی اور گندی مندی ہو وہ طیب ہو وہ اچھی، لیکن آپ کی ضرورت یعنی پوری ہو گئی، اب اس سے زیادہ کچھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے پاس 5 روٹیاں ہیں، 3 کی آپ کو ضرورت ہے تو 2 اس میں سے زائد ہیں، تو وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ چنانچہ شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں کہ العفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگے۔ یعنی انسان اپنی ضرورت سے زائد کو خرچ کر دے، ایسا نہ ہو کہ اپنا مال بھی خرچ کر دیا اور بعد میں اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ تو اس بات سے بھی یعنی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو،
اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. یعنی سب سے پہلا حق جو ہے آپ کے اپنے گھر والوں کا ہے، ان کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ رہا جائے، اور پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کیا جائے. اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور یہ حکم جو ہے یہاں پر جو ینفقون کا حکم اور خرچ کرنے کا جو حکم ہے، یہ اصل میں زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے، اور نفلی صدقے کے بارے میں یہ حکم موجود ہے. اور یہاں پر یہ جو دو معنی آپ کے سامنے مراد لیے گئے ہیں، ان میں اگر دونوں ہی کو بیک وقت لے لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ انسان اس سے مراد زائد بھی لے اور عمدہ اور بہترین چیز بھی لے. اور بعض مسلمان کہلانے والے جو کمیونسٹ ہیں آج کے، انہوں نے اس آیت سے ایک غلط مطلب بھی نکالا ہے جس کی طرف نشاندہی یہاں پر ضروری ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زائد چیزوں کی ذاتی ملکیت کے انکار پر یہ آیت استدلال کرتی ہے. یعنی انسان کی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ آپ کی ہے ہی نہیں. یعنی آپ کے حصے صرف وہی چیز آنی چاہیے جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس سے زیادہ چیز جو ہے وہ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب آپ کی نہیں ہے، وہ بلکہ سرکار کی ملکیت ہے اور گورنمنٹ کے قبضے میں آئے گی. حالانکہ اس کے معنی اول تو یہ ہے کہ اپنی بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی اللہ رب العزت نے ہر بندے کو، مومنوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. جب وہ انسان کی ملکیت ہی نہیں رہے گا تو انسان اس کو خرچ کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا ان کے اس عقیدے اور اس غلط نظریے کی یہاں پر جڑ جو ہے وہ کٹتی ہے. اور اگر زائد خرچ کرنے کے معنی مراد لے بھی دیے جائیں تو وہ بھی اگر لوگوں کی ملکیت میں کچھ ہوگا تو خرچ کریں گے، اور یہ اختیار بھی ان کے پاس ہوگا کہ وہ کس چیز کو ضرورت سے زائد سمجھتے ہیں. اگر ملکیت ہی حکومت کی ہے تو لوگ کیا خرچ کریں گے؟ اور جبراً سب کچھ چھین لینے کو قرآن کا منشا قرار دینا، یعنی اگر وہ کہیں کہ یہ ملکیت گورنمنٹ کی ہے تو پھر تو جبراً اس نے اس کو لے لیا. تو لوگوں کی طرح قرآن پر بھی یہ جبر کہلائے گا کہ قرآن پر بھی آپ نے جبراً یہ معنی مسلط کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، جبکہ ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے. انسان ہر ایک اپنے مال کا مالک ہے، اور اس کو یہاں پر اس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے اور اس کو حکم کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے خرچ کرے. تو اس حوالے سے آج کا جو اگلا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ یتیموں کے مال کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کی ہیں. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں، فی میں، الدنیا دنیا میں، و اور الآخرہ اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ و اور یسألونک، یہ وہی لفظ جو پہلے آیا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الیتاما، یتیموں کے بارے میں. ان بارے میں یعنی کے متعلق، یتاما یتیم کی جمع ہے. کل آپ فرما دیجئے، اصلاح یعنی اصلاح کرنا، بھلائی کرنا، اچھا کام کرنا، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، خیر وہ بہتر ہے. یعنی ان کی اصلاح، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، اس حوالے سے ان کی مدد کرنا یہ بہتر ہے. وا اور ان اگر تخالطوہم، خالطو یہ خلط ملط کرنا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یعنی ملا جلا دے، مکس کر دے. تو خالطو اگر تم مل جل کر، ہم ان کے ساتھ رہو، یعنی اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہو سے مراد یعنی اگر ان کے مالوں کو تم جیسے اپنے مالوں کے اوپر محنت کرتے ہو اور ان کو استعمال کرتے ہو، اگر ان کے مالوں کے لیے بھی اسی طرح کوشش کرو تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. فاخوانکم، فا پس اخوان بھائی ہیں، اخوان بھائیوں کو کہتے ہیں، اخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ و اور اللہ، یعلم وہ زیادہ جانتا ہے، المفسدہ بگاڑ کرنے والے کو، فساد کرنے والے کو، من المصلح من سے، المصلح اصلاح کرنے والے سے. یعنی اللہ رب العزت بگاڑ کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے. یعنی اس سے دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یعنی جب کوئی شخص فساد کرتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مصلح ہیں، اور فسادی جو لوگ ہیں خود بخود مصلح لوگوں کی نشاندہی کر دیا کرتے ہیں. ولو و اور لو اگر، شاء اللہ شاء چاہتا، اللہ اللہ، لعانتکم لا یعنی البتہ، یقیناً یعنی یہ یہاں پر تاکید کے لیے ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو. اعنتا یعنی وہ سختی بھی کر سکتا تھا، کم تم پر، یعنی اللہ اگر چاہتا تو تمہیں یہ حکم نہ دیتا اور تم پر سختی کرتا. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ عزیز، عزیز یعنی غالب ہے، طاقت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلے فی الدنیا والآخرہ، اور وہاں پر اس کے بعد طا چھوٹا سا لکھا جاتا ہے قرأت کے اندر بھی، ہم وہاں پر آ کر روکتے ہیں
تو اصل میں اس سے مفہوم یہ ہے کہ اس جملے اور ٹکڑے کا مطلب جو تعلق ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور پچھلی آیت میں کیا لفظ آیا؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یعنی اگر اس کے ساتھ ہم جوڑ کر پڑھیں جیسے کہ یہاں پر اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، لعلکم تتفکرون کے بعد چھوٹا سا لا لکھا گیا ہے، اور لا کا مطلب یعنی یہاں پر نہ روکا جائے تو اس کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ تو اگر ہم پڑھیں لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تو اس حوالے سے اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بنتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے اور دنیا اور آخرت میں ان کے جو نقصانات اور گناہ ہے، ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کے بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر لو کہ عقل سے کام لے کر تم کس کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی اس دنیا اور آخرت میں تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور خود فیصلہ کرو کہ دنیا میں بھی فائدہ اور نقصان کس طرح سے ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ اور نقصان کن لوگوں کا ہونے والا ہے۔ تمہارے سامنے آیات کو اللہ رب العزت نے واضح کھول کر بیان کر دیا ہے، اب فیصلہ یہ تم پر اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے، اور اسی کے مطابق تمہارے قیامت میں فیصلے ہونے والے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آگے پھر نیا موضوع جو دوسرا موضوع سٹارٹ ہوتا ہے یتیموں کے بارے میں۔ تو اس میں جیسے بیان ہوا کہ یتیم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بالغ ہونے تک یتیم ہی ہے، یعنی بالغ ہونے تک اس کو یتیم ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا لعنتکم، تو یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ لفظ ایک مشکل سا لفظ لگتا ہے، اور اس کے اندر اصل میں کیا کچھ مضمر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو لفظ استعمال کیا یہ ہے عنتن، یہ وہاں سے نکلا ہے عنتن، جس کا مطلب ہے مشقت اور بڑی سختی اور تکلیف دہ چیز۔ اور جیسے سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یعنی قرآن کریم کی دوسری جگہ پر اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا، اور جس کا مطلب ہے اس پر بہت مشقت والا، شاق اور بھاری گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ اور اعناتن یہ اصل میں مصدر یعنی اصل منبع جو ہے اعناتن یا عنتن ہے، اور جس کے معنی ہے آدمی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو، یعنی شدید مشقت کے اندر ڈال دیا جانا جو ہے، یہ اس لفظ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ لفظ ہمارے سامنے ہمارے لیے استعمال کیا تاکہ ہم اس کی حکمت اور اس کے اندر جو ہے فصاحت اور بلاغت کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہم پر مشقت اور اس طرح کی سختی نہیں کی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کل اصلاح لہم خیر، کہ یتیموں کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہیے کہ اصلاح لہم خیر۔ تو اصلاح کا معنی آپ کے سامنے ہے، واضح ہے، بہت ہی عام معروف معنی ہے اس کا۔ اصلاح مطلب بہتری، اور یہاں پر اصلاح کو نکرہ ذکر کر کے یعنی تنوین کے ساتھ ذکر کر کے نکرہ لا کر معنی کے اندر جو ہے وسعت پیدا کی گئی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ یعنی جتنا بھی ہو سکے وہ سنوارتے رہنا چاہیے۔ انسان جو کچھ بھی یتیموں کے لیے کر سکتا ہو وہ کرتا رہے، یعنی اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ان کے مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم، ان کے اخلاق، صحت اور تمام معاملات کی کچھ نہ کچھ اصلاح جو تمہارے بس میں ہو کرتے رہنا۔ انہیں یتیم سمجھ کر بعض پرس سے نہ کرنے سے بہت بہتر ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں یتیم سمجھ کر ان کو چھوڑ دیں، ان سے بالکل الگ ہو جائیں، بلکہ ان کی کچھ نہ کچھ جتنی کوشش ہو سکے اتنا ان کے مالوں کو یا ان کے حوالے سے ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہاں پر جو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ہے اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ یعنی یتیم کے مال کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس حد تک وہاں پر ڈرایا اور اس پر جھنجھوڑا، تو اس حوالے سے تو لوگوں نے یتیموں کے اموال الگ کر دیے، یعنی اس سے ڈر گئے لوگ کہ کہیں مال یتیم کو اگر ہم کسی وجہ سے یعنی اس کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اس فتنے کے اندر اگر ہم پڑ گئے تو پھر اس سے لوگ ڈر گئے، تو اس حوالے سے چنانچہ یتیموں کا کھانا خراب اور گوشت بدبودار ہونے لگا، یعنی لوگوں نے ان کے مالوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں تمہارے مال سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تمہارا مال بالکل نہیں چاہیے ہے، اور اس حوالے سے بالکل سوچ بچار نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی اور اس پر یہ آیت اتری، تو لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔
یعنی پھر اللہ رب العزت نے یہ احسان والا معاملہ کیا یتیموں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، کہ ان کو بالکل اس طرح سے الگ نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کے مالوں کو جس طرح سے تم اپنے مالوں کے اوپر خرچ کرتے ہو اور اپنے مالوں کے اوپر محنت کرتے ہو اور اپنے مالوں کے اوپر تم یعنی جیسے تجارت میں لگاتے ہو یا اس کے ساتھ تعلیم و تربیت اپنے بچوں کی کرتے ہو، تو اسی طرح یتیم کے مال کو بھی اسی طرح اس کے ساتھ ملاؤ اور اسی طریقے سے ان کی بھی دیکھ بھال کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی، ورنہ اگر اللہ سختی کرتا تو تمہیں بغرض اصلاح اور بہتری بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا۔ یعنی اللہ رب العزت صرف کہتا کہ نہیں تم صرف ان کو ان کی خدمت کرو، یتیموں کا دھیان رکھو، لیکن ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملاؤ نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے سختی نہیں کی ہے بلکہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں جائز طریقے سے ملانے کو اجازت دے دی ہے، چنانچہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر محتاج ہو تو بقدر خدمت و ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ یعنی آپ کو اگر یعنی انسان جو ہے وہ اس طرح کہہ کہ وہ اتنا تنگ دست ہے اور خوشحال نہیں ہے، تو اس یتیم کے مال جس کی وہ انسان دیکھ بھال کرتا ہے تو اس میں سے کچھ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ بھی اپنے اوپر کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، یعنی یتیم کے مال سے بالکل کچھ بھی نہ لے، اس کی خدمت ضرور کرے، اس کی دیکھ بھال ضرور کرے، یتیموں کے مال کے اوپر اپنی محنت لگائے، لیکن اس کے اندر سے کچھ نہ لے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی ایک بہتر طریقہ جو ہے، جو معروف طریقہ ہو، جو اچھا طریقہ ہو، اس حوالے سے اس میں سے حصہ وہ اپنا لے سکتا ہے اپنی خدمت کے عوض اور اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے جو اس سے اگلا موضوع یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ ہے پاک دامن عورتوں سے نکاح کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور لا نہ تنکحو تم نکاح کرو، اور تنکحو جمع کا صیغہ ہے، تم سب نکاح نہ کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے، مشرک کے ساتھ آخر میں تا جو ہے یعنی مشرک عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمن، حتیٰ کہ یؤمن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یا البتہ لا یعنی یقیناً امتن مؤمنہ یعنی مومن لونڈی جو ہے، یعنی جو لونڈی مومن لونڈی ہے، ایمان والی ہے، مسلمان ہے، خیر وہ بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک عورت سے، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں اگر تمہارے سامنے مومن لونڈی ہو تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور لو اگرچہ اعجبتکم یعنی وہ بھلی لگتی ہو تمہیں، یعنی مشرک وہ عورت جو ہے چاہے تمہیں اچھی ہی لگتی ہو، اس کا مال تمہیں اٹریکٹ کر رہا ہو، یا اس کی خوبصورتی اور حسن، یا اس کا اور کردار اور باقی چیزیں چاہے تمہیں اچھی لگتی ہوں، لیکن اس کا یہ شرک جو ہے اس کی وجہ سے تم اس کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مومن لونڈی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ ولا تنکحوا، اور لا نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکین، اور یہاں پر غور کیجئے، یہاں پر پہلے تھا تنکحو تم نکاح کرو، اور یہاں پہ ہے تنکحو تم نکاح کراؤ، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تو خود آپ ایک مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، کیونکہ انسان خود کوئی مرد جو ہے بغیر کسی ولی کی اجازت کے، بغیر کسی اور کی اجازت کے خود اپنا یہ فیصلہ لے سکتا ہے اور کسی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے تنکحو کہہ کر ایک اور بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور خصوصاً کنواری عورت جو ہے، بلکہ ان کا نکاح کراؤ کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کا ولی جو ہے جو بھی ہو، وہ ولی جو ہے وہ اس کا نکاح کروائے، وہ عورت خود اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے جو مرضی پوچھی جاتی ہے، وہ مرضی تو بے شک وہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کروانے والا جو ہے وہ کوئی مرد یا عورت، یعنی جو بھی اس کا جو ولی ہے وہی اس کے اندر اس کو نکاح کروائے۔ المشرکین ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کرواؤ المشرکین
مشرک مردوں سے حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان والے، یعنی اپنی عورتوں کا، یعنی مسلمان اور مومنہ عورتوں کا تم نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ، حتیٰ کہ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ مرد، وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، ایمان کے بغیر مشرک لوگوں کے ساتھ نکاح نہ کروایا جائے کسی عورت کا، اپنی مومن عورت کا۔ وَلَا عَبْدٌ مِّن مُؤْمِنٍ، اور لا، البتہ، یعنی یقیناً، تاکیداً، عبد، یعنی ایک جو غلام لڑکا ہے، یعنی میل غلام جو ہے، مؤمن، اور جو ایمان والا بھی ہے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکن، ایک مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور لو، اگرچہ، أَعْجَبَكُمْ، چاہے تمہیں وہ اچھا ہی لگتا ہو، یعنی کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح کروانے میں چاہے وہ مشرک مرد بڑا ہی اچھا لگتا ہو، بڑا پیسے والا ہو، مال و دولت والا ہو اور طاقتور ہو، لیکن اس کی نسبت ایک مومن غلام جو ہے اس کو افضلیت اور بہتر وہ مومن عورت کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ مومن عورت کا نکاح مشرک کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اولئک یدعون، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون، وہ دعوت دیتے ہیں، دعا یعنی وہی دعا کرنا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ بلاتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، الی النار، یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، الی، طرف، الناری، جہنم کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، یعنی ایسا کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اصل میں جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ یدعو، وہ بلاتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، الی الجنت، وہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور ضمناً یہ بھی بات یہاں پر سمجھ لیجئے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کی طرف نہ بلایا جائے، بلکہ انسان کو ان کی لالچ کے بغیر جو ہے، یعنی بعض جو صوفیہ اور صوفیت پسند جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کی لالچ اور ان کے چکر میں نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت یہاں پر خود فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلایا جانا چاہیے اور بلایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنت کے بالکل لالچ نہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے تم آپس میں فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اس جنت کے میووں اور جنت کی نعمتوں کے لیے انسان جو ریس لگانے والے ہیں، جو آپس میں دوڑ لگانے والے، وہ ایک دوسرے سے دوڑ اور سبقت لینے کی کوشش کریں۔ وَالْمَغْفِرَةُ، اور جو مغفرت ہے، بِإِذْنِی، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنے احکامات کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر ایک جو اہم بات وہ نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مشرک مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا نکاح، اور اسی طرح مشرک جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مومن مردوں کا نکاح، اس سے یہاں پر اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ لیکن مشرکین کے علاوہ ایک اہل کتاب بھی ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے الگ ذکر فرمایا ہے، یعنی مشرکین سے اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے الگ رکھا ہے۔ وہاں مشرکین سے مراد بت پرست ہیں، یعنی مشرکین جو یہاں پر مراد دیے گئے ہیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور یا مشرکین جو کہا گیا ہے، اس سے مراد یعنی جو لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، تو وہ یہاں پر اس سے مراد ایسے لوگ ہیں، اور یہود و نصارہ مراد نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ، سورۃ البینہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر کافروں کو اور اہل کتاب اور مشرکوں اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا ہے۔ کفروا من اہل، یعنی کفر کرنے والے، یعنی ہیں تو یہ کافر یہ سب لوگ، لیکن اہل الکتاب کو الگ ذکر کیا، والمشرکین، اور مشرکین کو الگ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ اور دوسری وہ آیات جن میں اہل کتاب اور مشرکین کو اللہ رب العزت نے الگ الگ بیان کیا ہے، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 دیکھی جا سکتی ہے، اور سورۃ حج آیت نمبر 17، اور بعض مقامات پر یہود و نصارہ کو بھی شرک کرنے والے قرار دیا ہے، جیسے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عما یشرکون، یعنی اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پر قرآن کریم سورۃ توبہ آیت نمبر 30-31 میں ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ، ان کو بھی شرک مشرک کہا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ اور اہل کتاب، صحابہ جو ہیں وہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے، یعنی اس آیت کی روح سے، کیونکہ اس آیت کے اندر
اہل کتاب کو بھی مشرک کہا گیا ہے، لہٰذا بعض صحابہ کرام وہ یہ سمجھتے کہ اہل کتاب کے اندر کسی مشرک شرک کرنے والی عورت سے نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اور اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اس طرح امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول جو ہے عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا ہے، اور اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف موحد جو عورتیں ہیں ان سے نکاح درست ہے۔ یعنی اس قول کی بنا پر اگر دیکھا جائے تو صرف اہل کتاب کی توحید پرست یعنی شرک نہ کرنے والی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہ جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔ یعنی اب یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ان اہل کتاب کا شرک بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے امیر المومنین عمر بن خطاب اور اسی طرح عثمان بن عفان اور دوسرے کبار صحابہ کا یہی فتویٰ ہے، یعنی جو دیگر کبار صحابہ اور یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شرک کرنے والی ہوں یا نہ کرنے والی ہوں، ان پر یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ شرک کرتی ہوں یا نہ۔ چنانچہ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ہندو یا بت پرست یا آتش پرست یا کسی اور طرح کے شرک میں ملوث جو عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں اگرچہ ایمان کا خطرہ ہے، یعنی اس میں آف کورس یعنی ایک مشرک عورت سے اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو ایمان کا خطرہ ہے، مگر اس کی کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بت پرست، دہریے اور آتش پرست کسی آسمانی تعلیم کو نہیں مانتے، یعنی ان کے ساتھ یقیناً اور واضح طور پر منع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے پابند ہیں، جبکہ اہل کتاب عورتوں کو ان کی کتاب کے حوالے سے توحید و رسالت کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر انسان کسی اہل کتاب کی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو یقیناً اس کو اس کی کتابوں کے حوالے اور قرآن کریم کے حوالے اور تورات زبور انجیل کے بھی حوالے دیے جائیں تو ان کی کتابوں میں بھی توحید کا ذکر ہے اور اس کو راہ ہدایت پر دعوت دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، متفق ہے، مشترک ہے، ایک جیسی ہے۔ اور مرد کے اور دوسری ایک وجہ اس میں یہ بھی کہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے ان کی توحید قبول کرنے کی بھی قوی امید ہے، کیونکہ مرد عورت کے اس رشتے کے اندر مرد کا کیونکہ جو ہے اللہ رب العزت نے مرتبہ ایک سٹیپ اوپر رکھا ہے، لہٰذا اس کے غلبے کی وجہ سے ممکن ہے کہ عورت جو ہے آخر کار اسلام کو اور توحید کو قبول کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اہل کتاب کی عورتوں سے جو شرک کی مرتکب ہوں نکاح جائز ہے، تو مسلمان عورتیں جو شرک کرتی ہوں ان سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو مانتی ہیں اور انہیں اس کے حوالے سے، یعنی چاہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے لیکن اصل میں سب لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان چیزوں کے حق کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے بڑوں کی گمراہیوں کی وجہ سے وہ ان شرک کے اندر ملوث ہیں، تو لہٰذا اگر ان کے اوپر قرآن و حدیث کو کھول کر بیان کیا جائے تو لہٰذا کبھی اس کے اندر چانسز ہے کہ وہ توحید و سنت کے قائل ہونے کے بعد وہ اس شرک کو چھوڑ دیں اور اس توحید کو اپنا لیں۔ تو اس حوالے سے ہماری یہاں پر یہ وضاحت اس کی ختم ہوئی۔ تو آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اس نے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی مشرک عورت کو، یعنی یہاں پر دو کیسز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلا کیس کیا ہے کہ کوئی مرد جو ہے یعنی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ہاں اہل کتاب کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی غیر مسلم اور کسی مشرک کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے نکاح میں دے دیا جائے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
پھر مشرک خواہ بت پرست ہوں یا یہودی یا عیسائی، یعنی اس میں پھر اہل کتاب کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے تو نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن مسلمان عورتوں کا اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، مگر مسلم مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ قرطبی نے اس بات پر امت کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی سربلندی کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر ایک تنبیہ وہ نوٹ کر لے کہ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ یہودی ہو یا عیسائی، اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو تو اس سے کسی مسلمان معاہدہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مشرک عورت یعنی مشرک مرد کے ساتھ نکاح کے بارے میں یعنی یہاں پر اہل شرک اور اہل کتاب کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، صرف شرک کو یہاں پر شرط لگایا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو لیکن شرک کے اندر واضح طور پر وہ اس کا مرتکب ہو اور اس پر وہ ڈھٹائی کے ساتھ اڑا رہے، قرآن و حدیث بیان کرنے کے باوجود اس کو نہیں مانتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں جو چاہے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن شرک کے بھی مرتکب ہیں، تو اس سے کسی مسلمان معاہدہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس معاہدہ عورت کو شرک پر مجبور کیے جانے کا خطرہ ہے۔ عورت کیونکہ اس کے انڈر ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مرد جو ہے اس عورت کو بھی توحید پر نہ رہنے دے اور توحید کے اعمال نہ کرنے دے اور بلکہ شرک پر مجبور کرے۔ ولا اور آخری جو حکمت آپ کے سامنے وہ پہلے بیان کر دی کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے تنکحو کا لفظ استعمال کر کے یہ دلیل دی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے۔ اور آگے جو اگلا موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایام حیض اور جماع سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور یسالونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں، کل آپ فرما دیجئے ہوا وہ ہے یعنی حیض اذا وہ گندگی ہے، فاعتزلوا پس لہذا اعتزلوا یعنی الگ رہو، تم ان سے الگ رہو، النساء عورتوں سے، لہذا تم ان عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض ان کے حیض کے ایام میں، اور لا نہ تقربو تم قریب جاؤ، ہن ان کے ان عورتوں کے، حتیٰ کہ یطہرن حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پس اذا جب تطہر پھر وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ پس اَأْتُو آؤ تم ہن ان کے پاس، من سے حیث جہاں، امارکم جہاں پر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، امارکم اللہ جہاں پر اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، ان اللہ ان بے شک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور وہ محبت کرتا ہے وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین مطہر رہنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا لفظ جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا وہ ہے المحید، تو محید سے مراد یعنی حیض والی عورت جو ہے وہ ہے، اور حاذا یحیض جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بہنا، مراد اس سے کیا ہے کہ عورت کا وہ خون جو ہر ماہ عادت کے مطابق اس کو آتا ہے، اور جو عادت کے خلاف اگر عورت کو خون آتا ہے تو وہ پھر حیض نہیں ہے۔ عورتوں کو اس بارے میں واضح طور پر علم ہونا چاہیے کہ ایسا خون حیض نہیں ہے، بلکہ وہ استحاضہ یعنی کوئی بیماری کا خون ہے، اور ان دنوں میں اس کے اوپر وہ حیض کے احکامات نہیں لگیں گے، بلکہ صرف اس خاص دنوں کے اندر ہی اس کے اوپر حیض کے احکامات ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کل ہوا اذا، تو یہ جو اذا کا لفظ ہے یہ تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں آتا ہے، یعنی یہ تکلیف بھی ہے اور یقیناً عورتوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ بیماری یعنی یہاں پر اس کو بیماری کے معنی میں تو نہیں، لیکن یہ اس کی ایک عادت کے اعتبار سے، اور اسی طرح گندگی یعنی اس کے اندر یہ ایک گندا خون ہے جو انسان کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت
نے ایک نظام بنا رکھا ہے، ان تینوں معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اور نکرہ ہونے کی وجہ سے آزا ازن یعنی زا کے اوپر دو زبریں ہیں تو اس سے مراد یعنی نکرہ لیا گیا، اور نکرہ سے وسعت پیدا ہوتی ہے، مطلب ایک خاص طرح کی یعنی گندگی، ایک طرح کی گندگی یعنی خصوصی کوئی بات ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، یہ تو واضح ہمارے سامنے ہے، اور طبی حیثیت سے بھی عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس سے جماع خاوند اور بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے، یعنی یہ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی یہی جو آیت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے یہ نازل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع کے علاوہ سب کچھ کرو، اور صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کا بوسہ لینا، اس کو چھونا، الغرض سب کچھ سوائے جماع کے جائز ہے، یعنی جماع نہیں انسان کر سکتا۔ اور جماع کیا ہے؟ مرد اور عورت کا وہ خصوصی تعلق ہے جو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے پرائیویسی میں جائز کیا ہے، تو اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے یعنی وہ جائز ہے، جماع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس حالت میں گھر میں رہ کر کھانا پینا، کھانا پکانا، بچوں کو دودھ پلانا، غرض گھر کا ہر کام عورت کر سکتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت حیض کے عالم میں ہے تو اس حالت میں وہ روٹیاں نہیں پکائے اور ہم اس کے ہاتھ کی روٹیاں کھائیں، یا اس طرح سے دیگر جو لوگ بعض باتیں بناتے ہیں، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ البتہ مسجد میں جانا اور نماز روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، نماز اللہ رب العزت نے اس کے لیے معاف فرما دی ہے، لیکن روزے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کا بعد کے دنوں میں گنتی پورے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حتیٰ یا طہرن یعنی پاک ہو جائیں، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی اس وقت تک یہ اس کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے، ولا تقربوہن تم ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یا طہرن حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہاں پر ان کے پاک ہونا یعنی ان کے اس حیض کے عالم سے نکل جانا، حیض کا جو پیریڈ ان کے اوپر ہے اس سے ان کا باہر آ جانا، یہ وہاں پر مراد ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، تو فَأْتُوهُنَّ یہاں پر اس میں یعنی آؤ سے مراد مبالغہ ہے، یعنی جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم سب آؤ ان کے پاس، یعنی جب وہ بالکل اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، اس لیے دوبارہ کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی وہ اچھی طرح جب پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس آؤ، مراد غسل کرنا، یعنی اس سے یہ مطلب ہے کہ ان کے اوپر صرف حیض کا ختم ہو جانا آپ کا ان کے لیے جائز، ان کے پاس جانا جائز نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کا اس سے غسل کے ساتھ اچھی طرح پاک ہونا وہ بھی ضروری ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 دفعہ یہ ذکر کیا حتیٰ یطہرن فإذا تطہرن فأتوہن، اور اس سے معلوم ہوا کہ حیض سے پاک ہونے تک جماع منع ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جماع کی اجازت تطہرن یعنی غسل کرنے کے بعد دی ہے۔ اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے جماع جائز نہیں ہے، طبری نے اس پر علماء کا اجماع ذکر کیا ہے۔ البتہ بعض علماء پاک ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ کو دھو لینے کے بعد جماع جائز سمجھتے ہیں، مگر پہلی بات میں زیادہ احتیاط ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ تم ان کے پاس اس طرح سے آؤ جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر فَأْتُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کہ ضرور ہی ان سے ان کے پاس آؤ، یعنی یہاں پر کیونکہ جملہ حکمیہ ہے فَأْتُوهُنَّ تو تم ان کے پاس آؤ، تو اصل میں اللہ کا یہ ایسا کوئی لازمی یہ وہ والا حکم نہیں ہے کہ جو فرض ہو جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ پاک ہو تو لازمی تم ان کے پاس جاؤ، بلکہ یہ تمہاری آپس میں ضرورت کے مطابق یعنی اجازت کے معنی میں ہے، یعنی اجازت ہے کہ تم ان کے پاس اس کے بعد جا سکتے ہو، اور یہاں پر اس کے لیے ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان ضرور شکار کرے اس کے بعد، یعنی مطلب یہ کہ اس کے بعد شکار اب تمہارے لیے جائز ہے، تو اسی معنی میں یہاں پر بھی یہ حکم ہے فَأْتُوهُنَّ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے یعنی شرمگاہ میں جماع سے تمہیں منع کیا گیا تھا، اب اس جگہ سے عورت کے پاس جانے کی اجازت ہے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں پر۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کتنے پریسائز اور کتنے کھول کھول کر اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ کہاں سے آپ نے اپنی عورت کے پاس جانا ہے، ما امرکم یعنی اس کا بھی حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے،
اور ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو چاہے اور جیسے مرضی چاہے کرے اور جانوروں کی طرح انسان اپنی مرضی کرتا پھرے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے حدود و قیود ہمارے سامنے بیان فرما دی ہیں، اور جس کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے عورت کے پاس اس کے آگے سے جانا، اور دبر کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ ہی اب ہے، یعنی اسی لیے کہا یعنی من حیث امرکم اللہ، کہ جس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا، تو اللہ نے حکم پہلے بھی دبر کی طرف سے پشت کی طرف سے جانے کا حکم نہیں دیا ہے، بیک کی طرف سے جانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور ابھی بھی اس کے بعد یہ حکم نہیں ہے، تو یہ سراسر گندگی ہے۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ تو سراسر گندگی ہے، اور المطہرین اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت تو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یقیناً دبر کی طرف جانے سے پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ دبر پاکیزگی کی جگہ ہی نہیں ہے، اور دبر جو ہے وہ تو اصل میں غلاظت کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح حیض کی حالت میں جانا بھی المطہرین کے لائق نہیں ہے، کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ بھی گندگی ہے ایک طرح کی، جیسے اعضاء کا معنی میں ہمارے سامنے آ گیا، تو اس حوالے سے بھی حیض کی حالت میں بھی عورتوں کے پاس جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی اس حالت میں چلا گیا تو بہت توبہ کرنے سے اللہ کی محبت کا پھر حقدار بن سکتا ہے۔ اور التوابین اور المطہرین کی یہ تفسیر آیت کی مناسبت سے ہے، ورنہ لفظ عام ہے، یعنی لفظ اصل میں کیا ہے؟ عام ہے، لیکن آیت کی مناسبت سے دیکھیں تو اللہ توبہ، یعنی جو اگر کوئی غلطی کر بیٹھے حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس چلا جائے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں، لیکن عام معنی میں بھی لیا جائے کہ جن میں ہر گناہ سے توبہ جو ہے اور پاکیزگی کو اختیار کرنا جو اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اس کو ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آج کا جو ہے ہمارے درس کا جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت کا حکم کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم، یعنی نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری عورتیں، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثن وہ کیا ہے؟ کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتو پس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو یا اپنی کھیتی کے پاس یا کھیتی کرنے کے لیے، انا جہاں طرح، یعنی انا جس طرح سے، شئتم تم چاہو، یعنی جس طرح سے، شاء جیسے انشاء اللہ میں شاء کہتے ہیں یا ما شاء اللہ میں، یہ وہی شئ ہے لفظ یہاں پر، شئتم یعنی جو تم چاہو اس طرح سے تم اپنی کھیتی میں آؤ، وقدموا و اور قدموا تم سب آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی تم نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ و اور اتقوا ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، وعلموا و اور اعلموا یعنی علم سے ہے یہ، اور تم علم حاصل کر لو، تم جان لو، انکم انا بے شک، کم تم سب، ملاقوہ ملاق، یہ ملاقات جو لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں یہ وہی لفظ اسی حوالے سے ہے، ملاقو تم سب ملنے والے ہو، اس سے یعنی اللہ رب العزت سے، یہ جو آخر میں ملاقو یہ اللہ رب العزت کی طرف ضمیر ہے، تو تم یقیناً اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین و اور بشر اور بشارت دے دو، المؤمنین ایمان والوں کو۔ تو اس آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر جماع کیا جائے، یعنی یہ آسن کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ اگر اس انداز میں عورت کی طرف جایا جائے کہ پچھلی طرف سے انسان اس کی طرف جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس پر یہ آیت اتری، یعنی وہ دبر کی بات نہیں یہاں پہ کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس کے اگلی طرف ہی آپ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو آسن اختیار کرتے ہیں، جو حالت اختیار کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اس کی پچھلی طرف سے اگر انسان جائے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، انا شئتم جس طرح چاہو تم ان کے پاس جاؤ، یعنی اس میں آسن کی کوئی پابندی یا سٹائل کی کوئی پابندی نہیں ہے،
عورتیں کھیتی ہیں، جماع کے لیے کوئی آسن مقرر نہیں ہے، ہر آسن پر آپ کر سکتے ہیں مگر اولاد پیدا کرنے کی جگہ میں ہو، یعنی شرط اس میں کیا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی جگہ میں ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہر سن، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی میں کیا جو بویا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک فصل اگتی ہے اور اس فصل کو کاٹا جاتا ہے، یعنی کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ اور اولاد کی پیدائش کی طرف اللہ رب العزت نے انتہائی ڈھکے چھپے انداز میں، بڑی ہی بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کو ہر سن کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اسی لیے لفظ کھیتی لایا گیا، جیسے کھیتی سے فصل اور نئی پود حاصل کی جاتی ہے۔ اور دبر جو ہے وہ موضع حرث ہے، یعنی وہ کھیتی کی جگہ نہیں ہے بلکہ موضع فرث ہے، یعنی پخانے کی جگہ ہے، یعنی وہاں سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو پخانے کے اخراج کی جگہ ہے۔ اور احادیث میں دبر میں جانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کے دبر میں جائے، اور اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک یعنی نیک اعمال سے مراد کیا؟ غور کیجئے اللہ رب العزت نے کتنے انتہائی اعلیٰ طریقے سے اور بڑے ہی اعلیٰ الفاظ کے ساتھ انسان کو سمجھایا ہے کہ آپ اس حالت میں بھی جو ہے، یعنی جب آپ دونوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب ہر چیز پوشیدہ ہے اور ایک مرد اور عورت جو ہیں وہ آپسی تعلقات میں ہیں، تو اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنے لیے آگے بہترین چیز کو بھیجو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں تم گناہ کے کاموں میں لگو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے، بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی باقاعدہ الفاظ بھی سکھائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ میاں بیوی کے ان باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہوتا ہے نہ ہی دخیل، یا وہاں پر تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ملاقات تو یقیناً ہونی ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو اس حالت میں بھی اللہ رب العزت سے جو اعلانیہ اور چھپے ہوئے ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ان مومنوں کو دے دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔